اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے اور اس کے حضور میں گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ کریں، استغفار کریں کہ وہ معاف کرنے والا ہے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہمیں بچا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری عاقبت بخیر فرما دے. درود پڑھ دیں محمد والے. ایام ولادت پہلی شعبان سے ہی سلسلہ جاری ہے، اور کل پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت، آج حضرت عباس ابوالفضل عباس علمدار کی ولادت. یہ ولادتیں ہمیں بہت بڑا پیغام دیتی ہیں، اور وہ پیغام یہ دیتی ہیں کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کی ہے وہ کیوں کی ہے. دیکھیں، یہ ہمارا ایک خمسہ ہوا کرتا تھا راہیان کربلا والا. اس وقت ہم نے احتیاطاً اس پروگرام کو روکے رکھا، پچھلے سال بھی نہیں ہو سکا. یہ شخصیات قربانی کیوں دیتی ہیں؟ شخصیات کا تو بچے بچے کو علم ہے، ٹھیک ہے، کوئی کم معرفت رکھتا ہے، کوئی زیادہ معرفت رکھتا ہے، اور سید الشہداء تو وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے، چاہے وہ آیے تطہیر ہو، چاہے وہ آیے مودت ہو، چاہے وہ آیے مباہلہ ہو، چاہے وہ سورہ حل عطا ہو، اور ترتیب سے چلتے جائیے، سورہ کوثر ہو، سورہ رحمان ہو. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام قرآن کے لازمی حصوں میں سے ہیں، اور اگر ان دو ہستیوں کو نکال دیا جائے تو قرآن کی آیات ناقص رہیں گی. وقت نہیں ملا کہ میں اس پہ بھی تھوڑی سی تحقیق کر لوں کہ جو یہ آیات ہیں وہ سب ولادت امام حسین علیہ السلام کے بعد نازل ہوئیں یا کچھ پہلے نازل ہوئیں، کچھ بعد میں. میرے مطالعہ نہیں ہے، اس وجہ سے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب امام حسین علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لے آ چکے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ولادت سے قرآن کے کامل ہونے کا ایک عنوان پیدا ہو گیا. تو جو شخصیت قرآن میں ہے، جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے وہ منزلت دی کہ جہاں پر رسول اکرم خود فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یا اگر آپ سجدے میں اور امام حسین یا امام حسن یا دونوں تشریف لے آتے تھے اور پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے تو اس سجدے کو طول دینا حکم الہی سے ہوتا تھا، اور سجدے کا طول دینا یہ بتاتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی اہمیت ہے ان دو فرزندوں کی. اب ہمارے اور اہل سنت کے عقیدے میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم ان کو وہ ہستیاں سمجھتے ہیں کہ جو نور واحدہ سے خلق کیے گئے ہیں. تو جب نور واحدہ سے خلق کیے گئے ہیں تو ان کی پیدائش، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی زندگی کا ہر حصہ وہی نورانی حصہ ہے، کوئی فرق نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں بچے تھے، کھیلتے کھیلتے آ گئے. ہم کہتے ہیں نہیں، امام امام ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا میں آئے ہو یا دنیا میں نہ آیا ہو، اور امام بھی تربیت رسول اکرم کے مطابق کاموں کو انجام دیتے. صرف یہ چند نکات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا ریویژن ہو جائے، اور اس ریویژن میں ہم ان نکات کو
اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہستیاں صرف اس لیے نہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، امام علی نے فرمایا، مولا جناب زہرا نے فرمایا کہ بھئی ہم سے محبت کرو یا ہم سے محبت کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفائی کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو سرٹیفائی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ رسول بھی اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں، پھر مولا کائنات بھی، یعنی یہاں جذباتی تعلق اور رشتے کا عنوان نہیں ہے، یہاں پر ایک آفیشل، جس کو ہم کہیں نا سرکاری عنوان ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور وہ امامت کا عنوان ہے جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور باقی 9 اماموں پر۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو اب جب ایک اتنی بڑی ہستی ہے تو اس ہستی نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کام کے فلسفے پر غور ہونا ضروری ہے۔ صرف اس ہستی سے محبت، اس ہستی سے ایک اظہار مودت اور عشق یہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں۔ کیا کیا، کیوں کیا، یہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء نے، ویسے تو مولا کائنات نے 25 سال صبر کیے، وہ کربلا کے واقعے سے زیادہ بڑا صبر نظر آتا ہے۔ اب یہ کمپیریزن اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے کہ یہ سب ہستیاں ہیں، لیکن 25 سال میں نے صبر کیا، جبکہ ایسے جیسے میری آنکھ میں شیطیر اور گلے میں کانٹا ہو۔ 25 سال، جس کی شجاعت کے چرچے کہاں کہاں پر نہیں پہنچے ہوں، اب وہ شمشیر کو ہاتھ نہیں لگا سک رہے ہیں۔ یہ صبر، اسی لیے رسول اکرم نے پوچھا تھا نا، علی کیا کرو گے جب تمہاری ریش تمہارے خون سے خضاب کر دی جائے گی، کیسے صبر کرو گے؟ تو پوچھا اب سلامت دینی، میرا دین سالم۔ علی ایسی کیسی بات، الفاظ میرے، مفہوم میرے، اصل متن رسول اکرم اور مولا کرام۔ کہا نام اب بسلامت دین ہے، تمہارا دین تو سالم سالم ہوا، اگر امیر المومنین کا دین سالم نہ رہے تو کس کا رہے گا؟ کبھی یا رسول اللہ یہ مت پوچھے میں کیسے صبر کروں گا، یہ پوچھئے میں کیسے شکر کروں گا۔ یہ ہے حسنین کے والد گرامی، وہ ہے جناب زہرا مادر گرامی۔ تو جہاں خونی رشتہ ہے وہاں پر ایک باقاعدہ ذمہ داری ان کے حوالے کی گئی کہ دیکھو تم امام ہو، اگر ظاہری طور پر حکومت نہ بھی ہاتھ میں آئے تو تم نے اپنا وظیفہ انجام دینا ہے، اور وہ سب سے بڑا وظیفہ انسانیت کی ہدایت۔ میں نے 2 خطبوں پہلے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی جو تھوڑا سنگین میٹر تھا کہ ائمہ معصومین یا نظام ولایت صرف حکومت ظاہریہ تک محدود نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حکومت ظاہریہ نہیں ملی تو بس سب ختم ہو گیا، وہ ایک حصہ تھا۔ کائنات پہ ولایت تو آج بھی ان کی موجود ہے، کائنات کے انتظامات آج بھی اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ زیارتیں کیا کہتے ہیں، جب آپ زیارت جامعہ پڑھتے ہیں، دوسری زیارت پڑھتے ہیں، عقیدے کی گفتگو پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں بالکل واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک ترین بندوں کو پہلے اپنایا اور اس کے بعد ان کو یہ اختیار دیے۔ اسی لیے آج جب کربلا جاتے ہیں تو کہ مولا آپ مدد کر دیجئے، اب یہ مولا آپ مدد کر دیجئے، چلے امام حسین تو امام ہیں، ہم حضرت عباس علیہ السلام سے بھی کہتے ہیں مولا مدد کر دیجئے، تو کیا شرک ہو گیا؟ تمہاری سوچ میں شرک ہو سکتا ہے، حقیقت میں شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عباس علیہ السلام یا علمدار کربلا کو اگر کوئی یہ طاقت ملی ہے تو یہ مولا کائنات سے، امام حسین سے اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ تو جن کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے اگر ہم ان سے مانگتے ہیں تو عیناً ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں نا۔ اگر اللہ کے بندے نہ ہوتے تو دین کی خاطر اتنی عظیم قربانی میں نے اور آپ نے تو نہیں دی۔ ہم تو دھوپ میں نماز جمعہ آئے تو چھوڑ دیتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی نہ ہو تو آنا مشکل ہو جاتا ہے، 10 بار پانی پینا پڑتا ہے۔ وہ کربلا کے میدان میں گئے، کس لیے گئے، کیا کرنے گئے؟ آج ہمارے تمام محفلوں میں ذکر کربلا ہے، ذکر امام علیہ السلام ہے، ان کی شان بیان کی جاتی ہے، لیکن کہیں بلکہ بہت کم، میں کہوں گا بالکل یہ نہ ہو جائے نفی ہو جائے، بہت کم نظر آتا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ سب کیا کیوں ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی
سید الشہداء کی قربانی کے مقابلے میں پھر کوئی قربانی نہیں ہے. کیوں کیا ہے؟ پہلے اللہ نے ان کو پہچانوایا، ان کی تعریفیں کی، لوگوں تک بتا دیا کہ دیکھو یہ ہستیاں ہیں، یہ سرٹیفائیڈ ہستیاں ہیں، جو چاہے تو ان سے لے لے، جو چاہے تو کسی اور سے لے لے. لیکن اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر مولا کائنات ہیں. جب پوچھا گیا اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے، کہا صراط علی، جو علی کا راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. اس لیے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ کسی لمحے انہوں نے اسلام سے انحراف کیا ہے اور نہ کسی لمحے اللہ ان سے ناراض ہوا ہے. تو اب کربلا میں بار بار جاتا ہوں، پھر واپس آ رہا ہوں تاکہ اہمیت کا اندازہ ہو. کربلا میں کیوں قربانی دی؟ تاکہ میں اچھے شعر پڑھوں، تعریف کروں، آپ واہ واہ کریں، تاکہ میں اچھی مجلسیں پڑھوں، اچھے مصائب پڑھوں، آپ کا بھی دل نرم ہو، آنسو نکلیں. غلط نہیں ہے. پھر میں بار بار کہوں گا، اس لیے کہ یہاں ہم راستے نکالے جاتے ہیں کہ کہیں سے کچھ تھوڑا غلط نکال دیا جائے. اور بابا 40 سال ہو گئے علم دین میں آئے ہوئے، اب بھی اگر کوئی غلط چیز نکالو گے تو پھر کیا رہے گا؟ کربلا میں سید الشہداء نے یہ ساری قربانیاں دی. خواتین نے اسیری کی قربانی دی تاکہ اسلام زندہ ہو جائے. کوئی اس سے کچھ الگ کہے ہمیں قبول نہیں. اب اگر اسلام زندہ ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تعریف کرنا چاہتے ہو تعریف کرو، اس کے ساتھ جو بیان دینا چاہتے ہو، جو دین نے دیا ہے وہ بیان دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شعر واقعاً میرے دل میں بہت اثر کرتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. نہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزیدیت ہے. ہر زمانے میں اب حسین نے یزیدیت کا چہرہ کھول کے دکھا دیا. آج یزید زندہ باد کہنے والوں کو بھی گالیاں پڑتی ہیں. تو یزیدیت مردہ آباد تو ہو گیا نا، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. یہ چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ سید الشہداء اور اہل بیت علیہم السلام نے جو زندگی گزاری ہے وہ اس لیے گزاری کہ آج میں اور آپ ان کا راستہ دیکھیں اور صراط الذی اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم کی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں وہ صراط مولا کائنات اور ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، اس پہ چلنے کی کوشش تو کریں. میرا دل بہت دکھا ہوا ہے. میں 2 دن سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اٹھا لے، بس نہیں برداشت ہوتا ہے. مولا کائنات کے نام پر 13 رجب کو جو چیزیں ہوئیں آپ تک نہ پہنچی، ہم تک تو پہنچاتے ہیں لوگ. تو خون جگر پی کے برداشت کر رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا آج مولا کائنات اور ائمہ معصومین آپ کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کی محفل میں بیٹھے ہوں، جو خدا نہ خواستہ گانوں کے ساتھ اور گانوں کی ٹیون پہ اور میوزک کے ساتھ کام شروع کیا ہے، کیا واقعاً اس کو وہ قبول کریں گے؟ ہم تو شادیوں میں منع کرتے تھے، اب جشنوں میں آ گیا. پہلے عزاداری میں آنا شروع ہوا، ہم نے روکنے کی کوشش کی، ہمارے مقابلے میں لوگ کھڑے ہو گئے. او بابا ہماری بات کو ہمیں نہ دیکھو، ہماری بات کو دیکھو ہم کیا کہہ رہے ہیں. لعنت بھیجو ہماری شخصیت پر. لیکن بات اگر مولا کائنات نے کیا فرمایا، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. تم کو ہماری شخصیت نہیں پسند، نہ پسند ہو، ضرورت تو نہیں ہر ایک کے پسند میں ہی ہم آئیں، لیکن سنو تو بات کو کہ یہ کیا ہے کہ مولا کائنات کے نام پر وہ چیزیں آپ کے ہاں تو پھر بھی میں کہتا ہوں تھوڑا کم ہوا ہے، جو پنجاب میں ہوا ہے دوسری جگہوں پہ ہوا ہے. کیا منہ دکھائیں گے ہم اہل بیت علیہ السلام؟ اس کے بعد 3 شعبان کو ہم نے بعض جگہوں پر گزرے، ہم پتہ نہیں ہماری بدقسمتی تھی، اور جو چیزیں ہم نے دیکھی اور جو چیزیں ہم نے سنی، میں تو اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ پالنے والے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان چیزوں کا حصہ نہیں ہوں. میں برات کا اظہار کرتا ہوں. ہمیں تو دوسروں سے برات کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اب تو ہمیں اپنے بعض عملوں سے برات کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ جانے اور اس کا امام جانے. میں تو کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں. میرے بھائیوں اور جب میری بہنیں میری بات سنیں، خدا را
زمانہ اگر آگے بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو آزادی ملی ہوئی ہے، جو کرو، جیسے کرو، جہاں کرو، جس طرح کرو. کیا مولا کائنات کے نام پر، اور بھائی کچھ لوگ کرتے تھے وہ قوالیاں، وہ دوسری چیزیں، اس کا ہمارا تعلق نہیں ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا، چھوڑ دیجئے. لیکن جب ہمارے مکتب کے لوگ اپنے آپ کو محرم میں ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی چیزیں اس طرح شامل ہو گئی، اس کے بعد پھر آ کے کہتے ہیں مولانا آپ داد نہیں دیتے. بھائی میں کیا داد دوں؟ غلط چیزوں پہ داد دوں؟ وہ چیزیں، میں تو تعجب کرتا ہوں ان شعراء پر کہ جنہوں نے شیعہ عقائد پڑھے نہیں ہیں وہ شعر لکھ رہے ہیں. آزادی دیکھ لیجئے نا، جنہوں نے شیعہ عقائد پڑھے نہیں ہیں وہ منبر پر جا رہے ہیں. میں آج مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر یہ درد دل کر رہا ہوں آپ سے کہ وہاں پر تو وفا کی بات آتی ہے، وہاں پر تو ہاتھ کٹے ہوئے عباس علمدار کی بات آتی ہے کہ جو اس کے باوجود حیا اور غیرت اور وفا نے تقاضا کیا کہ امام سے کہ امام مجھے خیمے میں مت لے جائیے گا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے. اس عباس علمدار اور اس امام حسین علیہ السلام جن کے لاشیں گھوڑوں سے پامال ہوئے، کیا ان کے لاشوں کے گھوڑے کے پامال کے بعد بھی ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان کی محفلوں میں وہ چیزیں لائیں یا شعروں میں وہ چیزیں لائیں جو نہ وہ قبول کرتے ہیں نہ دین قبول کرتا ہے؟ بس یاد رکھیے گا، سید الشہداء ہوں، کربلا والے ہوں، باقی عام معصومین ہوں، ان کے چاہنے والوں ہوں، انہوں نے سب نے اسلام کو زندہ کیا ہے. اور اگر اسلام کا مسئلہ نہ ہوتا تو سید الشہداء کو کوئی شوق نہیں تھا قربانی دینے کا. اور جتنے اقوال سید الشہداء موجود ہیں، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اے میرے نانا کے دین اگر میرے قتل کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا تو تلواروں آؤ مجھے قتل کر دو. الا ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین، پس کے بچے پس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا ہے، میں یا تو شرم سے گردن جھکا دوں یا عزت سے گردن کٹوا دوں. ہیہات من الذلہ، ذلت مجھ سے دور ہے کہ میں شرم سے اور رسوائی سے گردن جھکا دوں. میں اپنے سر کو کٹوانا جانتا ہوں تاکہ میرے نانا کا دین بچ جائے. کہاں ہے نانا کے دین؟ کہاں ہے نانا کے دین کی تعلیمات؟ کہاں ہے نانا کے دین پر عمل کرنے کی باتیں؟ کہاں پر ہے نماز؟ کہاں پر ہے روزہ؟ کہاں پر ہے انسانیت کی مدد کرنا؟ کہاں پر ہے امر بالمعروف؟ کہاں پر ہے نہی عن المنکر؟ مجھے بتائیں نا، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں. اور اگر نہیں ہے تو لائیں. یہ خطبہ ہوتا ہی اس لیے کہ ہم 15 منٹ میں آپ کو احساس دلائیں کہ میں اور آپ کسی اور راستے میں نہ نکل پڑیں، واپس آئیں اس طرف. توبہ کریں، استغفار کریں، راستے بند نہیں ہیں. اگر حر کو معافی مل سکتی تو ہمیں بھی معافی مل سکتی ہے. اگر حر کو عظمت مل سکتی کہ آج ہم حضرت حر کو بھی علیہ السلام کہنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ بالآخر ہمارے بھی گناہ، میں نہیں کہتا کس لیول کے، لیکن معافی کا راستہ کھلا ہوا ہے. ماہ شعبان، 15 شعبان کی طرف جا رہے ہیں. اپنی سوچ پر نظر ثانی کیجئے، اپنے طریقے پر نظر ثانی کیجئے، اپنے عمل پر نظر ثانی کیجئے. 15 شعبان کی رات سے توبہ اور استغفار کا ایک بازار کھول دیجئے. شرمندگی کا احساس اپنے دل میں لے آئیے، آنسو بہائیے اور اللہ تعالیٰ سے کہ پالنے والے وہ راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، جو میرے مولا امیر المومنین السلام کا راستہ ہے، جو میرے 11 ائمہ معصومین علیہ السلام کا راستہ ہے، تاکہ قیامت میں دیکھیں. کل رات میں نے یہاں جشن بہت اچھا ہوا، اس میں میں نے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھی کہ اصحاب سے فرمایا کہ جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا ان کو میں 7 جگہ پر ہم مدد کریں گے، ہماری محبت مدد کرے گی. اور ان میں سے پہلا مرحلہ موت کا ہے، دوسرا مرحلہ قبر کا ہے، تیسرا مرحلہ اعمال کے کھلنے کا ہے، قیامت میں باہر نکلنے کا ہے، قبر سے قیامت میں آنے کا ہے، 5واں مرحلہ اعمال کے کھلنے کا ہے، 6واں مرحلہ حساب کا ہے، 7واں مرحلہ میزان کا ہے، 8واں مرحلہ پورے صراط پہ سے گزرنے کا ہے.
7واں مرحلہ پورے صراط سے گزرنے کا ہے. ان جگہوں پہ ہم مدد کریں گے. اس لیے مدد کریں گے کہ آپ نے واہ واہ کی تھی؟ نہیں، اس لیے مدد کریں گے کہ جس طرح میں معصومین نے قربانی دی ہم اس طرح نہیں دے سکتے، لیکن معصوم فرماتے جتنا کر سکتے اتنا تو کرو. ہم تو وہ کرنے کے بجائے اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں جس کے بعد واپسی کے راستے بند ہوتے جائیں گے. آج ہوشیار ہو جائیے، آج بیدار ہو جائیے، اس لیے کہ یہاں سے آگے نکلنے کے راستے تو بہت ہیں، بچنے کے راستے نہیں ملیں گے. اس کے بعد جب آنکھ بند ہو رہی ہوگی اور سوال کرنے والے سوال کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. اس لیے میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، خدا را دین کے اصولوں کو مت چھوڑیے اور شعراء سے درخواست کیجئے کہ آپ کا ثواب، آپ کی اہمیت، آپ کی عزت سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ عقائد مکتب سے ہٹ کر کوئی بات کریں گے تو آپ کے لیے مشکلات بنے گی اور اس کی مشکلات کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑے گا. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، مکتب کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہماری اصلاح فرما دے، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما دے. پالنے والے بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے. پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے رب العزت ہم سب کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما دے. مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے. ہماری عاقبت بخیر فرما دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ بہترین مہینہ ہے. نمازوں کا، عبادتوں کا، روزے رکھنے کا، مناجات کرنے کا، توبہ اور استغفار کا. اس سے استفادہ کیجئے. کچھ بھی نہ کر سکیں تو درود پڑھتے جائیے، کچھ نہ کر سکیں استغفار کرتے جائیے، تاکہ اس مہینے میں ہمارے دلوں سے کالک دور ہوتی جائے، تاکہ ماہ رمضان میں جب داخل ہوں تو تھوڑے پاک صاف دل کے ساتھ داخل ہوں، تاکہ ابتدائے ماہ رمضان سے ماہ رمضان کی نورانیت ہمارے سینوں پر چمکے اور ہم ان مراحل میں داخل ہونا شروع ہو جائیں جن مراحل کا ذکر مناجات شعبانیہ کے آخری مرحلوں میں ہے کہ پالنے والے میری آنکھوں سے ان گناہ کے پردوں کو ہٹا دے تاکہ میں تیرے نور کا اپنے نظروں کو پہنچا سکوں اور کمال کی منزلوں کو دیکھ سکوں. وہ ہماری منزلیں نہیں ہیں لیکن راستہ تو ہے، چل تو سکتے ہیں. اگر سارا نہیں پہنچ سکے تو جتنا پہنچ سکیں درود پڑھ دے محمد والے. پاکستان کی داخلی پولیٹکس آپ مجھ سے شاید زیادہ بہتر جانتے ہو، صورتحال آپ کے سامنے، اس لیے اس وقت اب اس پہ وقت میں نہیں گزاروں گا. کچھ چیزیں پہلے کہیں تھی وہ آپ لوگوں کی نظر میں، اور دیکھتے رہیے وہی انفولڈ ہوتی رہیں گی، نتیجہ نہیں ملے گا. نہ کسی کو مہنگائی کی فکر ہے، نہ لوگوں کی پریشانی کی فکر ہے، نہ کورونا کی باقاعدہ فکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس سیاست سیاست سیاست، اور میڈیا بھی ماشاءاللہ اسی طرف جاتا ہے. بھائی لوگوں کے مسائل ہیں دیکھو، لوگوں کی مشکلات ہیں ان کو دیکھو. بجلی مہنگی ہوتی جا رہی، دوسری چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی. ماہ رمضان آ رہا ہے، غیر مسلمانوں کے یہاں جب کرسمس آتا ہے، نیو ایئر آتا ہے، باکسنگ ڈے آتا ہے، میں نے خود کینیڈا میں بعض چیزیں 50% مفت میں سستی میں لی ہیں. جب ان کے یہاں خوشی کا زمانہ آتا ہے تو وہ خوشی میں قیمتوں کو کم کر دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں جب یہ ماہ رمضان اور عید آتا ہے تو قیمتیں، ٹماٹر دیکھ لیجئے، پیاز دیکھ لیجئے، دوسری چیزیں دیکھ لیجئے. یہ ظلم ہے ہمارے لوگوں پر. جو یہ کرتے ہیں ان کو بھی نصیحت کروں گا، جو اصل جہاں سے شروع ہوتا ہے مت کریں، یہ آپ کو برکت نہیں دے گا. 2 کروڑ روپے زیادہ کما لیں گے، 4 کروڑ جیب سے نکل جائے گا. ایک درود اور پڑھ دیں محمد. اس ہفتے کی میری نظر میں سب سے بڑی جو پولیٹیکل موو ہوئی ہے، اور یہ تاریخی پولیٹیکل موو ہے، کہ رشیا نے افغانستان کے الگ الگ گروپوں کو بلایا ہے اور وہاں پر ان کو عزت دی ہے، ان کا احترام کیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر ایک گفتگو کا باب کھلا ہے. عجیب چیز نہیں ہے، آپ نے اور ہم نے دیکھا. پہلے رشیا افغانستان میں آیا، مار کھا کے چلا گیا. پھر ایک طاقت کو کھڑا کیا کہ جس کا نام میں نہیں لیتا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس طاقت نے پھر دوسرے کھیل کھیلے. پھر امریکہ آیا. امریکہ نے پہلے یہ کرتے کیا ہیں، پہلے ایک چیز بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو پکڑنے کے لیے اسلحہ استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے.
امریکہ نے کیا 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 نہیں کیا، 17 سال 18 سال تقریباً ہونے آئے ہیں. پچھلے ہفتے بھی میں نے مختصر اشارہ کیا. یہ ان کی ذلت اور رشیا کی بھی ذلت اور رسوائی ہے اور امریکہ کی بھی ذلت اور رسوائی. جب تک تم اپنے آپ کو سپر پاور سمجھو گے نا، وہ سپر پاور تمہیں چونٹی سے بھی حقیر سمجھتا ہے اور رگڑ دے گا. بہت بڑی ذلت ہے کہ رشیا طالبان کو ویلکم کر رہا ہے، ریڈ کارپٹ ویلکم دے رہا ہے. بھائی انہوں نے تم کو مارا ہے، باہر نکالا ہے، پر نکال دیا زمانہ گزر گیا. دیکھیں وہاں عفو درگزر کی محفل دیکھیں اور ہمارے یہاں عفو درگزر کی. وہاں مفادات ہیں، مفادات. ہم اپنے مفادات کا خیال نہیں کرتے، وہ اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں. ورنہ رشیا اور طالبان کو انوائٹ کرے، کبھی ہو سکتا تھا، امکان نہیں تھا. اور طالبان کو بھی موقع ملا ہے، ایران سے بھی تعلقات اچھے کر لیے، رشیا سے بھی تعلقات اچھے کر لیے، چائنا سے بھی تعلقات اچھے کر لیے. میں پلس یا مائنس نہیں بتا رہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اچھا ہے یہ برا ہے، لیکن حقیقتیں تو آپ کے سامنے کھل کے آنی چاہیے. اس لیے کہ اخبار ان انالیسس کو آپ تک نہیں پہنچا سکتے. ہم دینی نقطہ نظر سے آپ تک بات پہنچاتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو ورلڈ پاور کہتے ہیں، سپر پاور کہتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے. ایک وقت حملہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم قبضہ کر لیں گے، دوسرے بار انہی کو ذلیل ہو کر وہ نکالتے ہیں جن کے پاس اسلحہ بھی باقاعدہ نہیں ہوتا. پھر ایک وقت ایک اور طاقت کو لایا جاتا ہے، پھر دوسری طاقت آتی ہے. افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا. اور ان ماہ رجب اور شعبان، ماہ رجب تو گزر گیا، شعبان اور رمضان کی دعاؤں میں افغانستان کے لیے دعا کیجئے، ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے دعا کیجئے. اس لیے کہ اگر وہاں پر انڈیا کے کھیل شروع ہوئے تو پھر یہاں پر امن نہیں رہے گا، ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا. بہرحال یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے جو طالبان نے حاصل کی ہے، اور اس سے اس پورے علاقے کے بہت بڑے بڑے اثرات ہوں گے جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، مکتب تشیع کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ مکتب تشیع نے خاموشی سے اپنی ایک جگہ بنا لی ہے، ایک عزت بنا لی ہے، ایک احترام بنا لیا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ امریکہ نے کیا کیا. پہلے کہا کہ ساری شرائط اس وقت آپ کی مانیں گے جب آپ نیوکلیر ڈیل پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. ایران نے کہا میں نیوکلیر ڈیل پہ آنا ہی نہیں، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. اب بیک ڈور ڈپلومیسی خبریں آ گئی ہیں، آئے ہیں کہنے چلو ہم کچھ تمہاری شرائط مانتے ہیں، کچھ پابندیاں اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے، تم ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ہیں علی ولی اللہ ماننے والے، یہ ہیں مولا کائنات کے چاہنے والے کہ اللہ پر ان کو بھروسہ ہے، رسول پر بھروسہ ہے، ائمہ معصومین کے بتائے ہوئے طریقے پر بھروسہ ہے. بیٹھے رہے، تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں اپنی جگہ پر، لیکن جب مکتب کی عزت اور احترام کی بات آئی تو وہاں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ ان کے آقا بھی کبھی نہیں جھکے ہیں، نہ میرے مولا امیر المومنین جھکے، نہ اہل بیت علیہ السلام میں سب نے تکلیفیں برداشت کی. یہ تکلیفیں برداشت کرنا تو ہمارا ایک سنتی طریقہ ہو گیا ہے. ہمیں تکلیفیں پریشانی آئیں گی، لیکن آج آپ عزت سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مکتب کسی بھی دنیا کے ظالم کے سامنے نہیں جھکا ہے. اور یہ درس ہے مولا کائنات کا، یہ درس ہے امام حسن کا، اور یہ درس ہے امام حسین علیہ السلام کا. درود پڑھ دینا. اور یہی فکر ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ اگر کل کو ہم پر وقت آتا ہے تو ہم کٹیں مریں، اور ہوا ہے ہمارے ساتھ. لیکن الحمدللہ رب العالمین قائد، قیادت، علماء، مومنین کہیں بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ مومنین ہمت دلاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جھکیں گے، ہم اپنی باتوں کو منوائیں گے. مبارک ہو آپ کو، ساری ایف آئی آریں ختم ہو گئیں الحمدللہ. یہ ضرورت ہی نہیں تھا ہمیں لانگ مارچ کرنے کی. کچھ لوگ بیچ میں آئے، انہوں نے کہا جناب ہم مسئلہ حل کرا دیں گے. یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ جب تک آپ ایک پاور شو نہ کریں تب تک یہ ہونا نہیں تھا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آج یہاں سے تمام ان لوگوں کا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہیں، چاہے وہ مومنین میں سے ہیں، چاہے وہ شیعہ علماء کونسل، جہاں جس نے بھی ان ایف آئی آروں کو ختم کرنے میں تعاون کیا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے ان کو دنیا و آخرت کی سعادت نصیب کر. اور یاد رکھیے گا ہر وقت پاور شو نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کی اساس پہ حملہ ہو رہا، جب آپ کی اساس، یہ آپ کا ٹرائل تھا کہ دیکھیں اگر ہم یہ ایف آئی آریں کاٹتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایف آئی آریں تھی، ایک سائن سے سب صاف ہو سکتے تھے، جو ہو گئی، کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ ٹرائی کرتے ہیں. میں نہیں کہتا حکومت ٹرائی کرتی، حکومت کے اطراف میں پیچھے لوگ لگے رہتے ہیں کہ دیکھو کہاں سے یہ کمزور ہیں، وہاں پر ان کو ضرب لگا دو. اب دیکھیں نا،
ہمارے جشن وغیرہ میں ہماری کمزوریاں ہیں تو وہاں پر ضرب لگائی جاتی ہے، وہ کام ہوتے ہیں تاکہ ہمارے عقیدے کمزور ہو جائیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے کمزور ہو جائیں گے، ارے بنی عباس اور بنی امیہ ہمارے عقیدے کمزور نہیں کر سکے، وہ ہمیں جھکا نہیں سکے، تو اور کوئی جھکانے والا کہاں سے آئے گا؟ امید ہے انشاءاللہ مومنین ہوشیار رہیں گے، مومنین حالات کی نزاکت کو سمجھیں گے تاکہ آگے آنے، کیونکہ یہ چھوٹا حربہ تھا، ناکام ہوا، اب کوئی بڑا حربہ آئے گا، کوئی آپس کی لڑائی کا حربہ آئے گا، آ رہے کوئی نئے طریقے نکالے جائیں گے۔ ہمیں مکتب کے اصل کی حفاظت کرنی ہے، باقی سب چیزیں آئیں جائیں ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اصل مکتب کی حفاظت رہی تو ہم زمانے کے امام کو کہہ سکیں گے کہ جو ہمارا حصہ تھا ہم نے ڈال دیا، باقی آپ جانیں، آپ کی اپنی جو منزلتیں ہیں آپ جانیں اور آپ اپنے طریقہ کار سے مسائل کو حل کیجئے۔ ہمارے اندر جو چھوٹی چھوٹی طاقتیں، کبھی بھائی دے دیا، کبھی باپ دے دیا، شہید ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، یہ سب مکتب کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ ہماری مضبوطی ہے، اور انشاءاللہ ہم انہی چیزوں پر آگے بڑھتے جائیں گے۔ پالنے والے تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ، تجھے تیری عظمت و رحمتوں کا واسطہ، پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ پالنے والے ہمیں اپنے مکتب کا بہتر دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم، قائد محترم، تمام وہ لوگ جو دین کی خدمت کریں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، ہماری پریشانی کو دور فرما دے، ہماری حاجات کو روا فرما دے۔ پالنے والے ان عیدوں کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہماری عیدی کے طور پر ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔